بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ملک عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر ملک عمران آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اچھا، آج کا جو پروگرام بڑا ہے میں اس کو سکپ مت کیجیے گا اور میری بات کو پوری مکمل طور سے سنیے گا کہ کس طریقے سے عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا اور عمران خان نے ایف آئی آر اگر لکھوانے کی کوشش کی تو کیوں نہیں لکھی گئی، اور کون سے لوگ بیچ میں ملوث ہیں جو ایف آئی آر نہیں لکھوانا چاہ رہے ہیں۔ یہ سب آپ سنیں گے میرے اس پروگرام میں۔ اچھا، میں آپ کو یہاں یہ بات بتاتا چلوں، خان صاحب کے اوپر جب وزیر آباد میں حملہ ہوتا تو خان صاحب کے اوپر بلٹس فائر کیے جاتے ہیں۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے پہ جو بلٹس فائر ہوئے ہیں وہ 4 جگہوں سے ہوئے ہیں۔ یہ بڑی تفشیش والی بات ہے کہ 4 کون سی جگہ سے بلٹ خان صاحب کے اوپر فائر ہوئے، کیونکہ جس بندے نے فائر کیے ہیں پورا برسٹ فائر کیا، وہ بندہ تحویل میں بھی آ گیا، جس میں سے 4 گولیاں خان صاحب کی ٹانگ پر لگی ہوئی، جو ان کا خود میڈیکل بورڈ بتا رہا ہے، اور اس کے علاوہ خان صاحب بھی اس چیز کی تصدیق کر رہے ہیں۔ اب یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جو گولیاں چلی ہیں یا اس کے علاوہ لوگ بھی اگر گولیاں چلانے والے تھے وہ کیمرے کی آنکھ میں کیوں نہیں ہے، کیونکہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو کنٹینر ہے وہ فل پروف تھا، اور اس کے علاوہ اس میں سی سی ٹی وی کیمراز آؤٹ سائڈ اٹ کے لیے لگے ہوئے تھے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ کون ہے کون نہیں ہے، یعنی خدا نہ خواستہ ایسے حالات پیدا ہوتے تو ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ ہوا کیا۔ اچھا، میں آپ کو یہاں پر ایک چھوٹی سی بات یہ بتاتا چلوں کہ خان صاحب نے جب خان صاحب پر یہ اٹیک ہوتا ہے اور اس کے بعد جو لوگ شہید ہوتے ہیں، جس میں سے معظم ہے جو شہید ہو جاتے ہیں، اس کی نے نو ڈاؤٹ بڑی محنت کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت کا رتبہ دیا، بیچارہ کہاں سے روزگار لے کر آیا تھا۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بیچارے لوگ محنت مزدوری کرنے کے لیے باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، پھر عوام لیڈروں کی لگی تگی دیکھ کر آتے ہیں بیچارے، اور آخری کار اپنے روزگار سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں بیچارے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت پر اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرا صرف یہاں پر ایک ہی آپ سے جو ہے وہ مطالبہ ہے، اتنا زیادہ میں مطالبے نہیں کر رہا۔ مثال کے طور پر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر خان صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ایف آئی آر لکھوائی جائے، اور کن کن کے نام خان صاحب لکھوانا چاہ رہے ہیں، جن کے نام خان صاحب لکھوانا چاہ رہے ہیں ان میں جناب محترم شہباز شریف صاحب ہیں، اور جو ہمارے اس وقت وزیر اعظم اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، اور ایک اور ہے جن کو وہ ڈلٹی ہیری کے نام سے جانے جا رہے ہیں، جنرل بریگیڈیئر جنرل فیصل نصیر صاحب۔ آئی جی فیصل کو انفارم کیا گیا کہ بھائی آپ نے ان کے خلاف رپورٹ لکھنی ہے، اور ابھی تک 90 گھنٹوں میں رپورٹ تو لکھی نہیں گئی۔ رانا ثناء اللہ پر اس لیے زیادہ گیم ڈالی جا رہی ہے کہ رانا ثناء اللہ نے ماڈل ٹاؤن میں مرڈرز کروائے، اور لائیو ٹی وی پہ دکھایا کہ کس طریقے سے رپورٹ دبائی گئی اور کون سے ججز نے ان کو آزادی دی، یہ سب چیزیں اس میں آئیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ جیسا بندہ کرمنل مائنڈڈ ہے، اس کا ایک ریکارڈ ہے، شہباز شریف کا بھی ایک ریکارڈ ہے۔ عمران خان نے آخر ان 3 لوگوں کے نام ہی کو کیوں پبلک میں لے کے آنے کا فیصلہ کیا؟ شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور ڈلٹی ہیری فیصل نصیر صاحب، جو اس وقت حاضر میجر جنرل ہیں۔ سب سے اہم بات جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ بڑی اہم اور وہ بڑی سننے والی ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے جو بھول ہوئی ہے وہ ایک یہ ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب نے ڈلٹی ہیری کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کیا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ عمران خان صاحب اگر ڈلٹی ہیری کو ٹارگٹ نہ کرتے تو ان دونوں کے خلاف تو پرچے ہو سکتے تھے، اور یہ دونوں عن قریب آپ کو سلاخوں میں یا وزیر اعظم کی سیٹ سے شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ کی اور وزیر داخلہ کی سیٹ سے جناب محترم رانا ثناء اللہ اترتے نظر آتے۔ لیکن ڈیلٹی ہیری کا جب سے عمران خان نے اپنے ایف آئی آر میں درج کرانے کا ذکر کیا تو نہ تو ان کی ایف آئی آر درج بلکہ ان دونوں کو بھی سپورٹ مل گئی، اس کی وجہ سے ان دونوں کے نام بھی ایف آئی آر میں نہیں آ رہے۔
عوام کا جو ہے وہ سمندر تو عمران خان کے ساتھ ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عوام کو ایک ایسا شخص چاہیے تھا. دیکھیے تعلقات پارٹی عوام دیکھ رہی ہے 75 سال سے. یہ بار بار باریاں لے رہے ہیں, اس کو نہیں آنے دیتے, اس کو نہیں آنے دیتے. یہ باریوں کا سلسلہ چل رہا ہے اس ملک میں. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان نے تو دختی راگ پہ ہاتھ رکھا ہے عوام کی. عوام 75 سال سے ریاست کا ہونے والے مظلوم ظلم تو دیکھ ہی رہی تھی جس میں یہ لوگ سارے شامل ہیں. مثال کے طور پہ میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ مسٹر شہباز شریف ہو جائیں, یا مسٹر آرمی ہماری ہو جائے جو 75 سال سے ورک کر رہی ہے, یا ہمارے یہ سیاستدان ہو جائے پیپل پارٹی, سب لوگ ملوث ہیں. شوق اس بات کا لگا کہ زرداری صاحب نے کوئی بیان جاری نہیں کیا. زرداری صاحب اور بلاول ٹوٹلی سائلنٹ ہیں, اور وہ جسٹ لائک ان کے جو ہیں وہ آ کے خود بیانات جاری کریں. کچھ ہے جس کے پیچھے ارادہ داری ہے. عمران خان صاحب کا لانگ مارچ کامیاب ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا, اس کے پیچھے عوامل کیا تھے, لیکن عوام نے عمران خان کو مارنے میں اتنی جلدی کیا تھی, یہ اہم سوال ہے. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ عمران خان جان کے لانگ مارچ لے کے آنا چاہتا تو وہ عنقریب وہاں پہنچ سکتا تھا. ود ان 2 days عمران خان نے موبلائز کرنا چاہا اس پٹی کو جس پٹی پہ شہباز شریف کا ہولڈ تھا, اور ہو سکتا تھا اس پٹی پہ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی پی ایم ایل نون کو بلائنڈلی سپورٹ کرے. یہ پٹی بڑی اہم ہے پنجاب کی, اس لیے عمران خان نے اس پٹی پر رک کر فیصلہ کیا. عوام کو بہت زیادہ موبلائز کر رہا تھا اپنی طرف مائل. کال بھی کبھی بھی الیکشن ہوتا تو عمران خان صاحب کو یہ پٹی ناراض نہ کرے. تو عمران خان بیسیکلی اس پرپس کی وجہ سے پی ٹی آئی ادھر ڈیلے کر رہے تھے. بہرحال قاتلانہ حملے کے بعد ملک پورے میں خون خرابے کی لہر شروع ہوگی. ہر طرف جھکاؤ, جلاؤ, گھراؤ اور موٹر ویز بند کیے جا رہے, لیکن میڈیا کو منع کیا گیا کہ آپ کچھ نہیں دکھائیں گے. تو میڈیا اس بات کی پاسداری بھی کر رہا ہے. خیر چیف جسٹس نے آج صبح پھر نوٹس لیا. چیف جسٹس صاحب نے بلا لیا, بھائی آؤ سب لوگ, اور مجھے بتاؤ بھائی کیا مسئلہ ہے, کیا تکلیف ہے, کیا ایف آئی آر ایک ساحل کی کیوں درج نہیں ہو رہی, کیا ریاست میں ابھی بھی ایسے ادارے موجود ہیں. اتنے بڑی کوئی ریاست سے برتر بھی کوئی چیز ہوتی ہے, بڑی ہوتی ہے کہ ایک شخص ہے جس کو انصاف ملنا جس کی نہیں ہو رہی. حاجی صاحب اندر جاتے ہیں اور اپنا بیان دیتے ہیں کہ جی ہمیں کچھ شک و شبوک ہیں, ہم تو کرنا چاہ رہے ہیں. ہمیں وزیر پنجاب جو ہے, پنجاب کی کابینٹ ہے جو وزیر اعلیٰ, وہ ہمیں حکم نہیں دے رہے, ہمیں ایف آئی آر درج نہیں کرنے دے رہی. ارے انہوں نے سیدھا الزام ہی جو ہے وہ عمران خان کے جو کیبنٹ ہیں جس میں کاف لیگ کے چودھری پرویز الہی موجود ہے ان پر لگا دیا. خیر چودھری پرویز الہی نے آج فوراً فیصلہ کیا اور آئی جی کو معطل کرنے کا فیصلہ کر دی. آئی جی بھی معطل ہو گئے. اب یہ حالات بڑے شدید خراب ہوتے جا رہے. وفاق آئی جی کو معطل نہیں کرنا چاہ رہی, اور عمران خان صاحب کی جو حکومت وزیر اعلیٰ ہے وہ اس کو معطل کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں حالات ہوتے کہ نواز شریف صاحب کا تو واپس آنے کا پلان بن رہا ہے, کیونکہ مریم کا بھی تھا, لیکن اب اس واقعے کے بعد ہو سکتا ہے دونوں ابھی 2-4 مہینے پاکستان نہ, یا الیکشن کے قریب ہے یا الیکشن سے بعد ہے, کیونکہ ان کی زندگیاں بہت زیادہ, عوام کا جو غم و غصہ ہے وہ سارا نون لیگ اور مریم نواز کے اوپر بہت زیادہ. مشرف کی دی ہوئی این آر او کی وجہ سے یہ لوگوں نے اتنا دھڑا دھڑ لٹا ہے, چاہے زرداری ہیں, چاہے نواز شریف ہے, چاہے ہماری آرمی ہے, کیونکہ سب مل بیٹھ کے کھاتے ہیں, اکیلے تو کوئی نہیں کھا سکتا نا, تو سب کو حصہ دیا جاتا ہے, اس حصے کے ساتھ سب نے کھایا. اب مسئلہ یہ ہے کہ عوام سوچ رہی ہے کہ اب وہ کس طرف جائے. عمران خان صاحب نے پھر ایک دفعہ منگل کو مارچ کا فیصلہ کیا. عمران خان صاحب منگل کو پھر لانگ مارچ نکالنا چاہ رہے ہیں. اب اس کی جو بکھری ہوئی عوام ہے جس میں ان کو خود گولیاں لگی ہوئی, اگر اس کا ایک اشارہ یا ایک لفظ ایسا منہ سے نکل گیا تو پھر آپ دیکھیں کہ کیا حالات پیدا ہو سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے قتل جس وقت یہ منصوبہ گھڑا گیا یا ان کو جو فائر لگے, اس کے بعد پشاور میں کیا ہوا, کور کمانڈر کا گھر محفوظ نہیں رہے, لوگوں نے ان کے گھروں پر پتھراؤ کیا, فوج کے اوپر پتھراؤ کیا, اور یہ بڑی شدید حد تک یہ جو ہے سچویشن کریٹ ہوگی اور خراب ہونی شروع ہوگی. یہاں تک کہ باجوہ جو جی ایچ کیو ہے ہمارا اسلام آباد یا پنڈی, یہاں پر بھی گالیاں گلوچ اور آرمی کے خلاف ایک پراپوگنڈا ڈالا, آرمی کے خلاف نعرے, اور باجوے کو گالیاں دینی شروع کر دی. اگر دیکھا جائے تو میں کہوں گا شاید یہ ایسا جنرل ہوگا جسے دنیا تاریخ میں یاد رکھے گی. ایک وہ جنرل ضیاء اور ایک جنرل باجوہ, ان دونوں جنرلوں کو دنیا اپنی تاریخ میں لازمی یاد رکھے گی, کیونکہ جتنی گالیاں اس کو عوام سے پڑی, جتنا ان پاپولر یہ جنرل عوام میں ہوا, شاید ہی کوئی ہوگا.
کیونکہ اس نے وہ رستے اختیار کیے NRO کے جو یہ دے سکتا تھا نون لیگ اور پیپل پارٹی کے، جس کے تحت آپ دیکھیں صاحب رانا ثناءاللہ کا بھی آج کیس ختم ہو گیا۔ نیب نے بلایا تو نیب نے کہا جی ترمیمی بل کے تحت اب ان کے کیس معاف کر دیے گئے ہیں، لہٰذا اب ان کے اوپر کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوتی۔ اب حالات زیادہ مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں اور اسی وجہ سے جو نیب کے بل ہیں ان کے اوپر امینڈمنٹ ختم کی جا رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو نیب ہے وہ فوراً قابو کرنے کے چکروں میں ہے ان سب کو۔ عمران خان کا شدید رد عمل سامنے آیا، وہ کہہ رہے کہ میں اگر 2/3 اکثریت ملی تو بیٹھوں گا، اگر مجھے 2/3 اکثریت نہیں ملتی تو میں حکومت نہیں کروں گا۔ یہ ان کا صاف اور صاف دو ٹوک الفاظ ہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہمارے پنجاب میں ہیں پرویز الہی صاحب، وہ اس قدر خوف زدہ ہیں کہ وہ حد تک کہ آپ کو فیصلہ کرنے کے قابل بھی نہیں ہے، کیونکہ آرمی کا بہت بڑا پریشر ہے، پتہ چل چکا ہے کہ ادارے بیہائنڈ پر ہیں، جس وجہ سے ان کی مدد نہیں کی جا سکتی۔ لیکن عوام کے سمندر کو کون روکے؟ وزیر اعلیٰ صاحب اگر پرویز الہی صاحب عمران خان کی سپورٹ نہیں کرتے ہیں تو یقیناً وہ اپنی سیاست ختم کر دیں گے، اس لیے کہ اگر گجرات کے الیکشنوں میں ان کو PTI کی شدید ضرورت ہوگی، اگر PTI نے ان کی طرف سے رستہ کھینچ لیا تو یقیناً PTI ان کو منہ کے بال اٹھا کے نیچے گرا دے گی اور وزیر اعلیٰ صاحب اپنے گھر تشریف لے جائیں گے۔ نہ ہی شاید پھر وزیر اعلیٰ کی کبھی زندگی میں کوئی جگہ بنے پرویز الہی کی بھی، کسی بھی سیاسی پارٹی میں وہ اب اپنا مقام کھو دیں گے۔ اب یہ باتیں چل ہی رہی تھیں تو اس کے بعد عمران خان صاحب کی طرف سے بھی یہ بہت بڑے اعلانات متوقع تھے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ وزیر اعلیٰ اس سے پہلے شاید پرویز الہی کو پتہ چلا کہ میرے پاس یہ اختیارات نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا جی میں اپنے آپ کو سلنڈر کرتا ہوں، میں وزیر اعلیٰ کے ساتھ سائن دیتا ہوں سیٹ سے، آپ کسی کو بھی بنا لیں وزیر اعلیٰ، اس کے بعد آپ اپنا الیکشن کی طرف جائیں، اگر آپ چاہیں تو میں اسمبلی کل تک کہیں تو کل ہی توڑ دوں گا۔ وزیر اعلیٰ کا پرویز الہی کے اس طرح کے بیان سے عمران خان صاحب کچھ دیر تو خاموش اختیار کر گئے، لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب کا شاید پلان ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب سب چیزوں کو بڑے بغور دیکھ رہے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں پولیٹیکل اس راؤنڈ کو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک زندگی دی ہے، زندگی دینے کے بعد وہ انشاءاللہ پھر عوام میں جائیں گے۔ منگل سے وہ لانگ مارچ کا اعلان کر رہے ہیں، خفیہ عدالتیں بھی خاموش ہیں، جوڈیشنل ابھی تک شہباز شریف نے جو وعدہ کیا تھا جی میں خط لکھوں گا اور میں الیکشن کرانے کو تیار ہوں، دیکھا جائے تو وہ بھی ابھی نہیں ہوا وعدہ پورا، اور شہباز شریف نے ابھی بھی جو پورے ملک میں اس نے وعدہ کیا کہ سپریم کے جو ججز ہیں اعلیٰ عدلیہ وہ اس کیس کو ہینڈل کرے گی اور ہم ایک فل بینچ بنانے کو تیار ہیں، جو وہ کریں گے ہم اس کے تیار ہیں۔ خواجہ آصف صاحب نے تو بس اس کو ڈرانا اور گھنونا کام شروع کر دی ہے۔ خواجہ آصف اپنے دور میں اتنی بڑی بڑی گالیاں دے دیتے فوج کو، آج عمران خان کی زبان بند کرنے کو تیار ہے۔ دو لوگ جنرل باجوہ جنرل ندیم شاید اس منصب میں بڑے ذلیل و رسوا ہو کے جائیں گے۔ جنرل فیض نے تو اپنے بیانات سے بھی آگاہ کر دیا، رانا ثناءاللہ کی تو ویسے ہی زندگی تکلیفوں سے بھری اور آگے آنے والا فیوچر رانا ثناءاللہ کا شاید پاکستان میں نہ ہو، یا ہو سکتا ہے رانا ثناءاللہ کو زندگی چاہیے تو وہ شاید ملک چھوڑ کے چلے جائیں۔ شہباز شریف ماڈل ٹاؤن کے کیس کی وجہ سے اب نہیں بچیں گے، جس جج کے تحت انہوں نے اسٹے آرڈر کے تحت بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی اس میں ان کا نام ہی نہیں ہے، جس وجہ سے آج بھی یہ حالات خراب ہیں۔ زرداری صاحب ایسے بھی مان ہیں لیکن وہ پولیٹکس میں پراپر ان ہے، ان کا ایک دوست ہے جنرل، وہ بہت جلد آپ کو میں بتاؤں گا، ان کا ایک دوست ہے جنرل، وہ جنرل کون سا ہے جو ان کے ساتھ مکمل ہیلپ کر رہا ہے، اگر وہ جنرل بن گیا تو سمجھے پھر ملک کا بیڑا گرک ہے، ساری فوج ساری حکومت